حضرت جناب سیدہ فاطمہ زہرا بلندر صلوات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة عليكم درود ایسا کہ کچھ کہنے کو طبیعت مچلے توجہ ہے بات شروع کی جائے مسلسل آپ نے مفہوم میں اطاعت کو سماعت فرمایا اطاعت اور عبادت میں کیا فرق ہے اطاعت کا ولایت سے کیا رشتہ ہے اور اطاعت ہی وہ چیز ہے جو عبادتوں میں کمی واقع نہیں ہونے دیتی عبادت محکوم ہے اطاعت حاکم ہے اطاعت عبادت والے کو عبادت چھڑوا کے بلا سکتی ہے عبادت اطاعت والے کو اطاعت چھڑوا کے نہیں بلا سکتی گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی نا مسلسل 3 دن میرے پسلیوں میں ٹھوکریں مارتی رہی ہے ایک حقیقت اور میں اس سے صرف نظر کرتا رہا یعنی میں عبادت اور اطاعت کو الگ کہتا رہا اور اس پر بات ہوتی رہی کہ عبادت اللہ کی ہے اطاعت جو ہے وہ معصوم کی ہے لیکن آج آخر میں کہنے پر مجبور ہو گیا ہوں کہ در حقیقت حقیقی عبادت ہوتی ہی اطاعت ہے کونوں میں کچھ ہو گیا سمجھ گئے حقیقی عبادت اطاعت ہی ہے آیت پڑھوں ہمیں تو مولوی نے یہی بتا رکھا ہے نا کہ بس جس کی نماز پڑھی جائے وہ عبادت ہوتی ہے نہیں ہوتی نہیں نمازیں تو دور کی بات ہے ڈاکٹر ظفر ایک نماز جس نے پڑھی جہنم نہیں جا سکتا نعرہ سارے لانا ہے جڑے بندے کہتے ہیں نا یہ گھڑی مڑی اٹھتے ہیں کیونکہ سانو 50 سال ہو گئے مجلساں سنتے ہیں تے جناب سعید دی وہ نماز بھی ساڈے سامنے ہے جیڑی تیرہ چ جناب حسین پڑھی ہے تے اگے جناب سعید کھڑے ہو گئے تسی سمجھو یہ تکلیف نہ اٹھتے ہیں مل کے نعرہ حیدری ایک نماز والا جہنم نہیں جا سکتا بلکہ میں ایک بات اور کروں جس نے ایک سجدہ کیا وہ جہنم نہیں جا سکتا تو پھر جاؤ علماء تک میرا چیلنج لے جاؤ پھر وجہ کیا ہے کہ شیطان لاکھوں نمازوں کے باوجود جہنم جا رہا ہے اس لیے جا رہا ہے کہ اس نے عبادت کی ہی نہیں اگر ایک نماز بھی اس کی عبادت ہوتی تو جہنم نہ جا سکتا آؤ اطاعت ہی عبادت ہے آیت پڑھنے لگا سورہ مومنون زبر بھائی کون سا سورہ مومنون درباریوں سے مشورہ کر رہا ہے فرعون درباری کہتے ہیں یہ موسیٰ اور ہارون کہتے ہیں کہ ہم پہ ایمان لاؤ تو کیا خیال ہے لایا جائے فرعون کہہ رہا ہے انؤمنو لبشرین مثلنا وقومہما لنا عابدون ہم ان 2 بشروں پہ ایمان لائیں جو ہم جیسے ہیں یعنی فرعون نے موسیٰ کو بشر کہا ہے موسیٰ کے کسی امتی نے کبھی بشر نہیں کہا بشرین مثل ایسے 2 بشروں پر ایمان لائیں جو ہم جیسے ہماری مثل ہیں وقومہما لنا عابدون اور ان دونوں کی قوم ہماری عبادت کرتی ہے
بھائی یہ روایت نہیں آیت ہے. اب ندیم اس میں اللہ نے قرآن میں ذکر کیا. فرعون کہہ رہا ہے لنا عابدون, اس کی قوم ہماری عابد ہے. کیا فرعون کی نماز پڑھتے تھے وہ؟ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی قوم ہماری اطاعت گزار ہے. تو اطاعت کو اللہ نے عبادت کہا. نہیں بلے بڑی بات. اور آیت پڑھو سورہ یاسین منصور شاہ. الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین. اے اولاد آدم کیا ہم نے تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہیں کرو گے؟ تو مجھے وہ بندہ دکھاؤ جو شیطان کی نماز پڑھتا ہو, جو شیطان کے نام کا روزہ رکھتا ہو. نہ کوئی مشرک ایسا کرتا ہے نہ کافر. تو پھر کیوں کہہ رہے ہیں اللہ تعبدوا الشیطان کہ عبادت نہیں کرنی؟ یعنی شیطان کا کہنا نہیں ماننا, شیطان کی اطاعت نہیں کرنی. اطاعت کو عبادت کہا. سرور یہ دو آیتیں تھیں. اصول کافی سے بڑی کتاب ہے تو مذہب میں لا. سرکار صادق سے بڑا عالم ہے تو دکھا. سرکار فرماتے ہیں من اشغى الى ناطق فقد عبده وان كان الناطق ينطق عن الله فقد عبد الله وان كان الناطق ينطق عن الشيطان فقد عبد الشيطان. فرمایا جس بندے نے کسی ناطق کی بات مانی اس نے اس کی عبادت کی. کسی نے من اسرائیل جس نے کسی ناطق کی طرف کان دھرا اس کی بات مان لی فقد عبد اللہ اس نے اس کی عبادت کی. ان کان الناطق ينطق عن اللہ فقد عبد اللہ. اگر وہ ناطق اللہ کی طرف سے بول رہا ہے تو عبادت اللہ کی ہوئی. وَإِنْ كَانَ النَّاطِقُ يَنْطِقُ عَنِ الشَّيْطَانِ فَقَدْ عَبَدَ الشَّيْطَانَ. اگر ناطق شیطان کی طرف سے بول رہا ہے تو عبادت شیطان کی ہوئی. تو یعنی اطاعت اور کہنا ماننا ہے عبادت. اب اللہ جانے میرے سامنے کون کتنے پانی میں ہے. بد نصیبی تو یہ ہے کہ شیعہ ہی زیادہ اشتباہ کا شکار ہے آج کے زمانے میں. علی اور ولی اللہ پڑھنے والوں سے علی منوانے کی کوشش کی جا رہی ہے. بد نصیبی نہیں تو اور کیا ہے. سر اٹھاؤ, اطاعت عبادت ہے, کہنا ماننا عبادت ہے. اسی لیے تو خیبر شکن کہہ رہا ہے انا العابد انا المعبود. دنیا والوں میں عابد بھی ہوں میں معبود بھی ہوں. بڑی بات ہے سبحان اللہ. ہاں میں عابد بھی ہوں میں معبود بھی ہوں. بعض چیزوں پہ بڑا سوالیہ لگا ہوا ہے نوید, اسے مٹاتا چلوں. اور کوئی بات سمجھ میں نہ بھی آئے یہ تو دن رات سنتے ہو ذکر علی نے عبادہ. علی کا ذکر عبادت ہے. تو جو علی کا ذکر کر رہا ہے وہ عبادت کر رہا ہے, معبود ہے علی. ابراہیم کا یہ جگر نہیں وہ کہے کہ میں نے نماز اللہ سے سیکھی. تیرے باپ آدم کا تو حال میں نے یہ دیکھا ہے کہ روح آئی آنکھوں میں, اوپر دیکھا ایک نور 14 حقیقتیں ایک پیکر میں نظر آئی. فاستعظم لامرہ, اللہ نظر نہیں آتا تھا. آدم نے سمجھا یہی ہے میرا اللہ. رسول کہہ رہا ہے فسبحنا لتعلیمہ فقلنا ان عبید لسنا بعلیہا. ہم نے آدم کی تعلیم کے لیے تسبیح پڑھنا شروع کر دی تاکہ پتہ چلے یہ بندے ہیں خدا کو یاد ہے. بڑی بات جی. اطاعت ہی عبادت ہے. سمجھ میں آ رہی میری بات؟ ہاں حقائق کو پہچاننے کی کوشش کیا کرو. ہاں ابھی ایک صاحب مجھ سے پوچھ رہے تھے یہ رات جو آپ نے حضرت یوسف کی دعا کے بارے میں کہا شیعہ کتابوں سے پڑھا, اہل سنت کی کتابوں میں تو نہیں.
70% अहले सुन्नत की किताबों में भी ये लिखा हुआ है कि आदम से लेकर ईसा तक जिस नबी ने जब कभी दुआ मांगी यही कहा, इलाही बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व अंतल महमूद, बिहक़्क़ि अलीय्यिन व अंतल आला, बिहक़्क़ि फ़ातिमता व अंतल फ़ातिम, बिहक़्क़िल हसन व अंतल मुहसिन, बिहक़्क़िल हुसैन व अंत क़दी। यानी हर नबी का इनके हक का वास्ता देना दलील है इस अम्र की कि उनका अपना हक होता तो अपना न मांग लेते। कह देते कि मेरे हक से, अब मेरी पनाह से जवार भाई किसका पैमाना छलक जाए मुझे परवाह नहीं। हाँ, कुफ्र ईमान की सरहद से गुजरते हुए एक बात कहते हुए चला जाऊंगा, हर शख्स अपने पैमाने अकीदत को खुद संभाले। हाँ, छेड़ोगे तो फिर इस तरह बात तो छिड़ेगी। जिनका अपना कुछ हक होता है, मैंने उन्हें इस तरह देखा है, इज्जत हैदर की कसम, चादर ज़हरा की कसम, झूठ बोलो ज़बान जहन्नम के कुत्ते चबाए, वरना शक करने वाले के अपने नुत्फे में शक है। एक मुर्दे को जिंदा करने के लिए तेरे इमाम शेषम को बुलाया गया, ठोकर मारी, तुम पे इज़्निल्लाह, उठ अल्लाह के इज़्न से, नहीं उठा, अली के बेटे को चला लाया, अल्लाह के गुस्से को गुस्सा आ गया, ठोकर पढ़ा के कहा तुम पे इज़्न जाफर इब्न मोहम्मद, उठ जाफर को। मैं नहीं कहना। जाफर सादिक के इज़्न से, अगर आदम से ईसा तक किसी का अल्लाह पे हक निकलता होता तो कह देता सालों का बेहक्की मैं अपने हक से मांग रहा हूं। हाँ, इसकी बरक्स और आगे दलील है, एक ही हज पढ़ा है तुम्हारे रसूल ने, वही पहला है वही आखिरी है, और उसी को हिज्जतुल विदा कहते हैं। एक सहाबी गिलाफे काबा से लिपटा हुआ है, इलाही बेहुरमत बैते कहा आतिल जन्नत, पालने वाले तुझे अपने घर की हुर्मत का वास्ता मुझे जन्नत अता कर। रसूल का गुजर हुआ, कंधे पे हाथ मारा, मैं क्या कह रहा है, जन्नत मांग रहा हूं, काबे का वास्ता दे के फरमाया सल बेहुरमत, अपनी हुर्मत का वास्ता दे। किसके सर से गुजर गया जुमला, किसके सीने से उतरा, तो मैं साल बे हुर्मत अमात आलम अन्नल मोमिन आज़म हुर्मत मिनल काबा है। तुझे पता नहीं मोमिन की हुर्मत काबे से कहीं ज्यादा है। आज़म हुर्मत मिनल काबा है, मोमिन काबे से हुर्मत में अजीम नहीं आलम है। 16 साल उम्र होगी डॉक्टर जफर उस वक्त मेरी, जब मैंने पहली बार ये किताब में पढ़ा। किबला मेरे जिंदा थे, मैं उन्हीं के सामने ले गया, मैं कहा जी शक तो नहीं है, काबे से मोमिन की इज्जत ज्यादा। मुझे देखा और मिंबर की कसम, मौत से हम इतना नहीं डरते थे जितने अपने किबला से डरते थे। मैंने कहा बड़े जाहिल हो तुम। मैंने कहा जी हूं तो पूछ रहा हूं। कहने लगे अच्छा ये बता, सलमान क्या मेहमान आ गया, मेहमान का हाथ पकड़ा, सहरा में निकले, मदाइन की गवर्नरी के जमाने की बात है, सहरा में निकले, हिरनों के डार चल रहे हैं, फजा में परिंदे उड़ रहे हैं। सलमान ने पुकार के कहा इन्नी उरीदो तैरन व ज़बीयन समीनाउन मिनकुम जाओनी ज़ैफुन इन्नी उरीदो इकरामहु, फरमाया मुझे एक मोटा ताजा हिरन चाहिए, एक मोटा ताजा सेहतमंद परिंदा चाहिए, मेहमान आया है, दावत करनी है। मिल के नाल जल्दी मैं मारना चलो उधर कर देना दसनी नहीं है। नारा हैदरी और मुसफिर है, बात बताने के लिए मैं जो बैठा हूं। हाँ, सर उठा, बस ये कहना था। गोल से हिरन निकला, डार से परिंदे ने उड़ान भरी जमीन की तरफ, खिदमत में हाजिर हो गए। मेहमान हैरान होकर कहते हैं इन्नल वाशा युतियों का, ये वैशी जानवर और परिंदे तेरी इताअत करते हैं। सलमान ने मुस्कुरा के कहा हल रायत आबिदन
من یطیع اللہ فیوصیہ، فرمایا تو نے کوئی دیکھا ہے ایسا بندہ کہ وہ اللہ کی ہر بات مانے اور اللہ اس کا کچھ بھی نہ مانے؟ اللہ مل کے نعرہ حیدری سبحان اللہ. نہیں، علی کے نعرہ ایک حدیث قدسی بڑی بہت دفعہ ہے میں نے ممبروں سے، لیکن آج تک اس کا صحیح ترجمہ نہیں کیا میں نے. واہ 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 سبحان اللہ. سید آبا مجھے بھی ایسے ہی لگ رہا تھا. کیا کہہ رہا تھا میں؟ حدیث قدسی. اور ڈاکٹر صاحب ابھی آج تک اس کا ممبر کی قسم میں نے حقیقی ترجمہ نہیں کیا تھا. پتہ نہیں آج دل ابل رہا ہے کہ آج حقیقی کر دو. نہیں، بشرط ہے کہ مجھے یہ یقین دلا دو کہ میرے سامنے کم ظرف کوئی نہیں. ہے حدیث قدسی اللہ کا کلام. حدیث قدسی اللہ کا وہ کلام ہے جو بغیر فرشتے کے براہ راست رسول سے اللہ گفتگو کرتا ہے. شیخ عاملی مشہد میں مولا کے مزار میں مدفون ہے، انہوں نے کتاب لکھی الجواہر السنیہ فی الاحادیث القدسیہ. اس میں ساری احادیث قدسیہ جمع کی ہیں، اس میں مل جائے گا. حوالہ سن لیا؟ اب میں دیکھتا ہوں حضور عاشق آ گئے ہیں. ثواب میں تو شامل ہو گئے، موضوع سے رہ گئے. نہیں ہوگی، دور سے آنا پڑتا ہے، کوئی نہ کوئی مجبوری ہوگی سفر کی. سر اٹھانا میری طرف دیکھنا، ہر چہرہ میری نگاہوں کا ہدف ہے، سبحان اللہ. ہر صفحہ رخسار میری نظروں کے زد میں ہے. ہاں ہے حدیث قدسی، حوالہ میں نے بتا دیا، یا فتویٰ اللہ پر یا فتویٰ حر عملی پر. بہت ہی چھپایا جعفر رکوی، 30 سال میں نے اس ترجمے کو سینے میں دبائے رکھا. میرے حوصلے کی داد تو دو. آج حقیقی ترجمہ کر رہا ہوں. اللہ نے کہا اے محمد ان للہ عبادا اطاعوا فیما ارادوا فاطاعوا فیما ارادوا. فرمایا اے میرے رسول، میرے کچھ ایسے بندے بھی ہیں جو میں چاہتا ہوں وہ اطاعت کرتے ہیں، جو وہ چاہتے ہیں میں اطاعت کرتا ہوں. جنہ نعرہ ہونا چاہیے اتنا نعرہ نہیں آیا. نعرہ حیدری. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اطاعوا اطاعت کی ان بندوں نے فیما ارادہ جس میں اللہ کا ارادہ تھا، فاطاعوا فیما ارادوا پھر میں نے بھی اطاعت کی جو ان کا ارادہ تھا. اور 14 سے بڑا اطاعت والا لاؤ. یہی تو وہ مفہوم اطاعت ہے جو ابھی میں نے کہا. جب کہا اٹھ اللہ کے حکم سے، نہیں اٹھا تو کہا اچھا پھر میرے حکم سے. ہاں یہ ہے مفہوم اطاعت. تھک گئے تو بس کافی ہے میرے لیے. پیچھے والے دوست حدیث آ گئی سرکار چہار ان کی سنا دوں. ہاں تو دیکھو منصور شاہ جعفر رکوی، وجہ یہ ہے ہمارا یہ عقیدہ زبانی تو ہے، ہم آل محمد کو وسیلہ بناتے ہیں اللہ تک جانے کا، پر یہ زبانی ہی زبانی ہے، اسی لیے ہماری دعائیں رد ہو جاتی ہیں. علامہ مجلسی علیہ الرحمٰن نے زبار بھائی بڑا خوبصورت جملہ لکھا ہے اپنی کتاب میرات العقول میں. وہ فرماتے التوسل بہم عن غیر معرفت بہم
मसलुल जिहाद बिदून सिलाह। वो कहते आले मोहम्मद से उनकी मारिफत के बगैर तवस्सुल करना ऐसे ही है जैसे बगैर तलवार के जिहाद करना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मारिफत वो तलवार है क्या कहने कि जिसके जरिए तकदीर की जंजीर को काटा जाता है, हाँ, जिसके जरिए कज़ा कदर की डोरियां कट जाती हैं। सर उठाना, तेरा चौथा इमाम बैठा है। इहदिन सिरातुल मुस्तकीम की तफसीर कर रहा है मेरा इमाम। घबराहट तो नहीं है ना? वहां ये जुमले बोले सैयद साजिदीन ने, फरमाते लोगों याद रखो, लैसा बैन अल्लाह व बैन हुज्जतिही हिजाबुन व लैसा लिल्लाहि दून हुज्जतिही सित्रुन फनहनु अबवाबुल्लाह व नहनु सिरातुल मुस्तकीम व नहनु ऐबतु इल्मिही व नहनु तर्जुमान वहयही व नहनु अरकान तौहीदिही व नहनु मौज़िउ सिर्रिही। फरमाते अल्लाह और उसकी हुज्जत के दरमियान कोई पर्दा नहीं होता। क्या कहने को मैंने कहा अल्लाह जाने किसने क्या समझा कि इस पानी में किस तनाज़ुर में देखा। लैसा बैन अल्लाह व बैन हुज्जतिही हिजाबुन, अल्लाह और उसकी हुज्जत के दरमियान कोई हिजाब नहीं। व लैसा लिल्लाहि दून हुज्जतिही सित्र, अल्लाह और उसकी हुज्जत के दरमियान कोई सित्र भी नहीं। ये हमारी जुबान की बेबसी है कि हम हिजाब का तर्जुमा भी पर्दा करते हैं, सित्र का तर्जुमा भी पर्दा करते हैं, लेकिन फर्क है जो हिजाब, जो ओट, जो आड़, जो पर्दा नजर आए वो हिजाब कहलाता है, और जो नजर ना आए वो सित्र कहलाता है। और मेरे वाला फरमाते हैं हुज्जत और खुदा के दरमियान ना कोई ज़ाहिरी पर्दा। ना कोई वाह वाह वाह। अगला तर्जुमा बाद में करता हूँ, इसे एक लम्हे के लिए यही रोक लो, बाकी कोई सार उठाना। तफसीर फुरात से बड़ी तफसीर तेरे मजहब में कोई नहीं। गैबत सुगरा के जमाने की तफसीर, 1150 साल से पुरानी तफसीर, उसमें तेरे रसूल की हदीस है। अपनी भरी हुई असहाब की महफिल में रसूल ने फरमाया ला यहजुबु अलियन अनिल्लाहि हिजाबुन व या यस्तरुहु अनिल्लाहि सित्रुन लिअन्नहु हुवा सित्र वल हिजाब। फरमाया मेरे सहाबियों, अली और अल्लाह के दरमियान ना कोई हिजाब है न हिजाब है, न अली और अल्लाह के माबैन कोई सित्र है। क्यों या रसूल अल्लाह? फरमाया अन्नहु हुवा सित्र वल हिजाब, क्योंकि वो सित्र, वो हिजाब जिसमें अल्लाह छुपा हुआ है, वो हिजाब खुद अली ही तो है। ना सानू अपने ईमान से अपने यकीन से ते साडे नसीब किड्डे चंगे ने 30 साल दे सानू दस ये साडे वक्त नाराए हैदरी। अगला क्या कहने लिअन्नहु हुवा सित्र वल हिजाब, क्योंकि वो सित्र, वो हिजाब जिसमें वो छुपा हुआ है, वो खुद अली ही तो है। अब पर्दे से ज्यादा कौन जान सकता है कि पर्दे में क्या है? क्या कहने के बाद अर्शी मसमूलुन अलैना व ऐनुल्लाहि नाज़िरतुन इलैना। कौन जान सकता है इनसे ज्यादा? है? अली की जात तो वैसे भी मशीयत की दो धारी तलवार है। हालांकि नबी जो आईना होता है वो अक्स नहीं होता, जो अक्स होता है वो आईना नहीं होता। अल्लाह जाने मैंने क्या कहा, हमारे सरों से गुजर गया। अब देखें मेरे सामने आईना है, उसमें मेरा अक्स नजर आएगा, अक्स और है, आईना और है। अरे वो दो धारी तलवार है, उसका आईना भी खुद है, उसका अक्स। अच्छा बारी बनाई हुई है, अब इन्होंने लगाया, इन्होंने नहीं लगाया। जब ये लगाते हैं वो नहीं लगाते। हाँ जी समझ में आ गई बात? मैं कहा दो धारी तलवार है,
दोधारी तलवार को समझते हैं बच्चों, यानी तलवार एक तरफ से काटती है, दूसरी तरफ से चिपटी होती है, कुंद होती है, और अगर दूसरी तरफ को भी कूट के बारीक बना के धार बना दी जाए तो वो इधर से भी काटती है, इधर से। इसीलिए मैं कह रहा हूं मशीयत की दो धारी तलवार है अली, इसलिए दोहरे दोहरे रूप है अली के, दोहरे दोहरे रिश्ते हैं अली के। तुम देख लो, तुम देख लो, तुम देख लो। अब पता नहीं जाफर नकवी आज मुझे क्या हो गया है, मुझे हो क्या रहा है। तुम मक्की जिंदगी में देखो, अली ने मक्की जिंदगी में सिर्फ इताअत बताई है मोहम्मद की। मदनी जिंदगी शुरू हुई, फिर ये अक से इलाही बन गया। तुम देख लो मक्के में रसूल ने कभी ताजीम नहीं की अली की, बल्कि अली शबे हिजरत सदका तक बन के सो गया अली का। लेकिन जो ही अपनी जान बेच के दोनों अली एक दूसरे में जम हो गए, अक से इलाही हो गया। अब कभी खैबर में मोहम्मद रकाब पकड़ रहा है। सारी जिंदगी ये दम होने की दात देने रही है, दात थोड़ी है। कब दोनों अली दम हो गए, सारी जिंदगी दात दे रही है, दात थोड़ी है। तो जेड़ा बंदा अली के नाम से नारा नहीं मारदा ओनू फिर आउण दी नहीं जरूरत नहीं करनी चाहिए। नारा है अली चले तो नहीं गए मेरे मोहतरम साहब। दो धारी तलवार, दो धारी तलवार। फिक्रा मैंने कलम छुपाया हुआ है, हाँ उस पर मैं पहले से वाकिर कह रहा हूं कि उस पर तुम सारी जिंदगी वाह वाह करते रहो, सारी जिंदगी नारे लगाते रहो, जुमले का हक अदा नहीं होगा। लेकिन जो तुम दे दोगे मैं ले लूंगा, ये मेरी फराख दिली है। हालांकि जिन्स बड़ी कीमती है, और अली तो वो कीमती जिन्स है कि अल्लाह रिजाओं का खजाना भी दे के कहता है तुझे बाद में राजी करूंगा। कुछ इस तरह से ली हक के वली ने, मर्जी में जो मर्जी थी लुटा दी वो जली ने। दुश्मन तो बहुत दूर, ये बिस्तर भी पुकारा, अहमद की तरह सो के दिखाया है अली ने। और मेरा दूसरा जुमला जो आखिरी जो मैंने कहा, साल नहीं बल्कि जिंदगी भर दाद दे तो हक पूरा नहीं होता, इसी सोने से ही तो ताल्लुक रखता है। मैंने कहा तोहरे तोहरे रिश्ते कायनात में जाफर नकवी मंसूर शाह दो बड़े हैं अली से, बस दो। पूरी खुदाई में अली से बड़े सिर्फ दो हैं, एक मुस्तफा एक खुदा। मेरा ईमान, मेरा अकीदा मैं मान रहा हूँ। हजारों के मजमे में गिरान कुरैशिया में फैसलाबाद की सरजमीन पे ऐलान कर रहा हूँ, अली इन दोनों से छोटा लेकिन मुकद्दर साज ऐसा। जली और नबी में खींचातानी हो रही है। रसूल कहता है मेरा है, अल्लाह कहता है मेरा है, और नहीं भले भलेगा अनफुसकुम। रसूल कहता है नफ्स रसूल है, युहज़्ज़िरुकुमुल्लाहु नफ्सहु, अल्लाह कहता है नफ्सुल्लाह है। नसरतनी जहरन, रसूल कहता है मेरा नासिर है। सूरह हदीद में अल्लाह कहता है यालमल्लाहु मन यंसुरुहु, मेरा नासिर है। ये है मशीयत की दो धारी तलवार। और सर उठाओ, मैं देखता हूं कौन बदनसीब है यहाँ, कौन मुकद्दर का सिकंदर। शब हिजरत रसूल के बिस्तर पे सो जाए तो बशर कहता है नबी है, शब मेराज पर्दे में छुप जाए तो नबूवत कहती है।
محمد علی علی جنت کے در پر علی علی تبدیل کے پر پر علی علی میں مر بھی جاؤں علی علی میری کفن پہ لکھنا علی علی میری قبر کے اندر علی علی میں باقی کوثر علی علی میں درد قرآن علی علی نازی قرآن علی علی میرے ایمان علی علی میرے مردان علی علی میرے یزدان علی علی فرش پہ دیکھو علی علی فرش پہ دیکھو علی علی کعبے میں دیکھو علی علی مرہم میں دیکھو علی علی کعبے کو اکھاڑا علی علی حق کو پکارا علی علی نبیوں نے پکارا علی علی ولیوں نے پکارا علی علی ہر دل نے پکارا علی علی ہر دل کا سہارا علی علی کے بولو علی علی نبی حق کے نعرہ ہے میں تم سے راضی، میرا مولا تم سے راضی ہو. ہاں چھوڑ دینا چاہیے تھا کہ اس سے بڑا جملہ شاید میں کہہ ہی نہ پاؤں. ہاں اب جیسا آپ کہو تو یہیں لپیٹ لوں. 2-3 لفظ رہ گئے تھے حدیث کے ترجمے سے. اچھا ہاں، اللہ اور اس کی حجت کے درمیان سید سجاد فرما رہے تھے سبحان اللہ کوئی حجاب نہیں ہوتا، کوئی ستر نہیں ہوتا. کہ جب کچھ نہیں تھا نا، اللہ اس وقت ظاہر تھا. کیا کہنے جب کچھ نہیں تھا. بلکہ اللہ غائب ہی شدت ظہور کی وجہ سے ہے. شدت ظہور. یہی حق ہوتا ہے سننے کا. تم نے سماعتوں کا حق ادا کر دیا ہے. شدت یعنی جو چیز ضرورت سے زیادہ ظاہر ہو وہ غائب ہو جاتی ہے. ظہور واسطے مل کے نعرہ حیدری. اور ڈاکٹر ظفر شدت قرب کی وجہ سے غائب ہے. انتہائے قرب کی وجہ سے اللہ غائب ہے. لفظ کہنے لگا ہوں اگر جاگ رہے ہو اپنے مقدر کی طرح، کیونکہ مقدر تو تمہارا بڑا ہے، تو تمہارے حصے میں علی لکھا گیا ہے. بس مل کے نعرہ حیدری. علی حق نعرہ آواز بلند کر کے سپر پاور نام ہے انتہائے قرب. خدا کی قسم لوگوں کو توحید نہیں آتی اس لیے علی کے منکر ہیں. جو بندہ توحید کا جتنا بڑا عارف ہوگا کیا کہنے وہ علی کا اتنا بڑا قائل ہوگا. ہاں خدا نہیں سمجھ میں آتا، پتہ ہی نہیں توحید کا. صاحبان علم کو پتہ نہیں، عوام تو پھر عوام ہے. کیونکہ رویت کے لیے علم کلام کا مسئلہ مسائل کہ 8 چیزیں جمع ہوں. میں آپ کو مسائل کلامیہ میں الجھانا نہیں چاہتا. 8 چیزیں جمع ہوں پھر شاید نظر آتی ہے. بسم اللہ. اس میں ہے مسافت حسنہ، یعنی دیکھنے والی چیز اور آپ کی آنکھ کے درمیان مناسب فاصلہ، نہ حد سے زیادہ نہ حد سے کم. اگر فاصلہ حد سے کم ہو گیا پھر بھی شاید نظر نہیں آئے گی، جس کی دلیل یہ ہے کہ جب آپ کی آنکھ میں تنکا چلا جائے آپ کو نظر نہیں آتا. تنکے کی جڑی داد ہے مل ہی نہیں سکتی. اور شک بھی وہی کر رہے ہیں جنہوں نے تنکا پہ گیا ہوا ہے. نعرہ حیدری. کیوں نظر نہیں آتا؟ کیونکہ وہ ہماری آنکھ سے بلا فصل ہو گیا ہے، انتہائی قرب پہ چلا گیا ہے، غائب ہو گیا. کیا کہنے تو اللہ جو کہ شہرک سے زیادہ قریب رہتا ہے. کیا کہنے قبلہ. اس وجہ سے قریب ہے. اور علی ہے حجاب. حجاب اور ذل حجاب میں تھوڑا سا فاصلہ ہوتا ہے. اسی
برزخ بین الوجوب والامکان، یعنی وجوب اور امکان کے درمیان جو برزخ ہے، جو حد فاصل ہے، وہ علی ہے. اور اس کا مصرف سرور شب معراج سمجھ میں آیا، کیونکہ اللہ حدیث قدسی میں وعدہ کر بیٹھا تھا کہ جو میری طرف ایک قدم بڑھائے میں دو بڑھتا ہوں. لو دنا الیہ انمرتن لدنوت الیہ شبرا، اگر کوئی ایک پور پڑھے میں بالشت پڑھتا ہوں. لو دنا الیہ شبرا لدنوت الیہ ذراعا، اگر کوئی بالشت پڑھے میں ہاتھ بڑھا کے آتا ہوں. اب شب معراج میرے رسول نے پڑھنا شروع کیا. سنی دوست ایک لمحے غضب پر کی آنکھوں میں آنکھ ڈالیں. ثم دنا فتدلا، اہل سنت کے مفسرین نے بھی مانا کہ دنا کی ضمیر رسول کی طرف ہے، تدلا کی اللہ کی طرف سے، کہ ادھر یہ پڑھا ادھر اللہ نے استقبال کیا. اب دو چیزیں، ایک شے نہیں، ایک شے جیسا نہیں. ایک شے نہیں، خالق شے ہے. ایک شے جیسا نہیں بندہ ہو کر بھی. دونوں جبریل کی سوچ سے بھی تیزی سے بڑھ رہے ہیں. اچھا ایک منٹ، ہاں نہیں اب ایسا ہے جابر نقوی کہ میں بس پہ بیٹھا ہوں، فیصل آباد پہنچنا ہے، مجلس کا ٹائم جا رہا ہے، لیکن یار یہ نہیں پہنچائے گی، چھوڑ دی. نئی والی بس پہ بیٹھ گیا، وہ تیز تھی، دیکھا یار یہ بھی نہیں، وہ چھوڑ دی، کار پہ بیٹھ گیا. یہ سواریاں بدلی اس لیے جاتی ہیں کہ پہلی سواری کی رفتار پہ بھروسہ نہیں ہوتا. تیرے رسول نے براق کو چھوڑ دیا، جو چشمے زدن کی دیر میں 70,000 عالم طے کر سکتا تھا، چھوڑ دیا. ماٹھا ہے. میں جا کے فکر سن لو، سمیٹ دیا میرے اپنے بیان کو. ماٹھا ہے، رف رف بلا لیا، جو اس سے تیز تھا، رف رف میں مطمئن نہیں ہوئے، چھوڑ دیا. سست ہے، بحرم بلا لیا، آخر میں کہا میں خود ہی پیدل جاؤں گا. اب یہاں میرے سامنے ڈاکٹر ظفر، علم کے اتنے دروازے کھلے ہوئے ہیں، میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کون کون سا بند کروں. ایک قانون جذب و انجذاب ہوتا ہے. جذب و انجذاب ہے. اب دیکھنا، اور جو قوت زیادہ ہو وہی اپنی طرف کھینچ لیتی ہے. مقناطیس دیکھا ہے؟ مقناطیس جاذب ہے، لوہا انجذاب ہے. اگر کوئی سوئی یا موٹی سوئی ہو، دور سے مقناطیس دکھاؤ وہ کھینچ لے گا سوئی کو، کیونکہ جاذبہ والی قوت زیادہ تھی. اگر کسی لوہے کے گارڈر کے پاس لے جاؤ، سارا دن کیے کھڑے رہو، مقناطیس نہیں کھینچے گا. جو ہی قریب کرو گے وہ شیطان مقناطیس کو کھینچ کے اپنے ساتھ چپکا لے گا. توحید جاذبہ تھی، محمد انجذاب تھا. دونوں کے جذبے شدت کے ساتھ، مشیت کی طوفانی رفتاروں کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ بڑھ رہے ہیں. توحید سوچ رہی ہے ابھی رکتا ہے نہیں رکا، ابھی رکتا ہے نہیں رکا، ابھی رکتا ہے نہیں رکا. یہ بھی بڑھتا رہا، وہ بھی بڑھتا رہا. کعبہ قوسین آ گئی، امکان کی سرحد کہ اب رک جائے گا، اور ادنا پہ پہنچ گیا. دیکھا نہیں رکتا، اگلا قدم کثرت توحید ہے. آوازیں گزرتا ہے یا علی میں نے تجھے وجہ اللہ کیوں بنایا، عین اللہ کیوں بنایا، عین اللہ کیوں بنایا، اللہ کیوں بنایا. آج محمد اور میرے درمیان حائل ہو کے اسے روک دے، مجھے چھپا لے. مل کے نعرے
ناظرین کہہ رہے تھے لیٹ آئے 140 گھنٹے کی رفتار سے آئے ہیں بغداد سے. گزارش یہ ہے کہ آج اس مستی اور محبت کے سمندر میں یقیناً اپنی ماں کی پاک دامنی میں رچ آیا ہے اور دونوں ہاتھ بلند کرنے ہیں. بولا شگاف دم مست کلندہ دم مست کلندہ میرا فاتح کعبہ میرا شافع میچا میرا ساقی کوثر کوثر پہ ملیں گے شام چلیں گے بھر کے پیئیں گے. نعرہ سپر پاور شب معراج رسول پردے کے باہر تھا. وہ پردہ تو دکھا جو میرے رسول کی نظریں روک لے. کپڑے کا پردہ روکے گا رسول کو. سمجھ میں آئی بات یا نہیں؟ پتھر کی دیواریں روکے گی. جس کے وسیع کو ماں کے درج عصمت میں جزدان عفت میں اللہ کے گھر کی دیواریں نہ روکے, محمد کو وہ دیواریں کون سی روکے گی؟ کوئی نہیں تھا پردہ سوائے علی کے. اور یہ نہ سمجھ لینا کہ علی نے روک لیا رسول کو. بس میں چاہ رہا ہوں سرور آخری بات عرش سے وزنی تیرے سامنے ان کی جھولی میں ڈال کر روک علی بھی نہیں سکتا تھا محمد کی نظروں کو. تو پھر اللہ نے درمیان میں بٹھایا کیوں؟ کہا یا علی جلدی سے درمیان میں آ جا. پچھلے جمعے اپنے صحابہ سے خود کہہ کے آیا ہے کہ نظر الی وجہ علی عبادت, کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. جو ہی تو سامنے آئے گا یہ عبادت کرے گا, میں چھپ جاؤں گا. جتنی قوت دلوں میں صرف 10 منٹ اور زیادہ سننے کے لیے کتنا ماں نے دودھ نازل علی پڑھ کے پلایا ہے. نہ جب تک آواز ہے نعرہ ظرف چھلکنے کا مقام تھا. اب عزیز نے کہہ دیا نعرہ کا ایک بس جملہ کہتا ہوں اور یہیں پہ میں نے ہمیشہ اندر کے غضنفر کی بات مانی ہے. جی تو بھائی کا چہرہ دیکھنے لگ گیا, بے چہرے کا پردہ رہ گیا. بے چہرے کا پردہ رہ گیا. اب سرور تمہارے سامعین مجھے نہیں پتا, کاش علم غیب رکھتا میں, کہ وہاں علی کی موجودگی کو مانتے ہیں یا لہجے کو مانتے ہیں. موجودگی والے اچھا اندر ہی لنگ سکتا نہیں. ویسے میں بڑا فراخ دل ہوں, میں بڑا فراخ دل ہوں. اگر کوئی لہجے والا ہے نہ گھبرائے, میرا آدھا ووٹ تیرے ساتھ بھی ہے. اگر یہاں جو آیا ہے جی جی اس نوری فضا میں اس